السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 278 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ ان الذين آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک، وأقاموا، اور انہوں نے قائم کیا الصلاة نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم پاس ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف ان کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، یہ آیت سود کی مذمت کے بعد آئی ہے۔ اللہ پاک نے بتایا کہ سود خوروں کا انجام برا ہے، لیکن جو لوگ ایمان اور نیک اعمال کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی کامیابی 4 چیزوں میں ہے: ایمان، نیک اعمال، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور ان کا انعام اللہ کے پاس اجر، قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں بلکہ دل سے یقین کرنا ہے۔ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت اور تقدیر پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ صرف ایمان کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ نیک عمل وہ ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ وأقاموا الصلاة، اور نماز قائم کی۔ نماز صرف پڑھنا نہیں بلکہ پابندی سے خشوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نماز بندے کے گناہوں سے روکتی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، یہ غریبوں کا حق ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اصل انعام دنیا میں نہیں آخرت میں ملے گا۔ اللہ کے پاس محفوظ اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ قیامت کے دن لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے مگر سچے مومن محفوظ ہوں گے۔ کہ اس آیت میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں صرف مسلمان کہلانا کافی نہیں، ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ نماز زندگی کا ستون ہے، زکوٰۃ مال کی پاکیزگی ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی، جو اللہ کے راستے پر چلے گا اسے نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ یہ آیت ہمیں امید، سکون اور کامیابی کا مکمل راستہ بتاتی ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، یہ آیت سود، ربا کے بارے میں سخت حکم دیتی ہے۔ اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور سود کا لین دین فوراً چھوڑ دو۔ یعنی ایمان اور سود ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے مگر پرانے سود کے معاملات باقی تھے۔ اللہ نے فرمایا، اب سب ختم کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے براہ راست مومنوں کو پکارا۔ جب قرآن میں یہ الفاظ آئیں تو سمجھ لو اہم حکم دیا جا رہا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کے حکم ماننا اور گناہوں سے بچنا۔ اللہ سے ڈرنا یعنی اس کی نافرمانی سے بچنا۔ وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ ذروا یعنی مکمل چھوڑ دو، چاہے تھوڑا سود ہو یا زیادہ، سب حرام ہے۔ پرانے سودی معاملات بھی ختم کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ ایمان کا امتحان ہے۔ سچا ایمان وہ ہے جو مشکل حکم پر بھی عمل کرے۔ سود، ربا کیوں اتنا خطرناک ہے؟ سود غریب کو مزید غریب اور امیر کو مزید امیر بناتا ہے۔ یہ ظلم اور استحصال کا نظام ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے سود چھوڑنے والوں کو جنگ کی تنبیہ کی ہے۔ فرض کریں کسی نے 1,00,000 قرض دیا اور کہا 1 سال بعد 1,20,000 واپس دو۔ اگر مقروض غریب ہو اور ادا نہ کر سکے تو وہ مزید قرض لے گا، یوں وہ کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ اسلام اس ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ سچے ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، تقوی اختیار کرو، سود مکمل چھوڑ دو، ایمان کا ثبوت عمل سے دو۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں، عملی زندگی کا نظام بھی ہے۔